ایک چیز دیکھو جو میں لوگوں کے حالات سے دیکھتا ہوں نا, مالی تنگی, جب مرد مالی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے نا, بہت شدید ڈپریشن میں جاتا ہے. وہ بیماریوں سے اتنی ڈپریشن نہیں ہوتی جتنی مالی تنگیوں سے ہوتی ہے. لوگ مل رہے ہوتے ہیں اور پیسے نہیں ہیں اور ایسے حالات ان کے خراب ہوتے ہیں. ابھی اللہ بچائے, ایک بندے نے خودکشی کی, بچ گیا کیونکہ وہ خاندان بڑا ہے, پیسے نہیں ہیں اور مسائل. اور جب میں ان لوگوں کی تہ میں جاتا ہوں نا, انکوائری کرتا ہوں, یہ مالی پریشانی کا سبب خود ہوتے ہیں. یہ اب آپ کے اتنے بچے ہیں, آپ جاب چھوڑ کیوں رہے ہو بھائی؟ پھر لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کہتے ہیں اتنے بچے پیدا کرو, پیسے ویسے ہیں نہیں, بچے تو مفتی صاحب کا بیان سن کے پیدا کر دیے, پیسے نہیں ہے. اچھی بھلی جاب چھوڑ دی یہ سوچ کے کہ میں بزنس کروں گا, نہیں چلا وہ بزنس, جاب سے بھی گئے, فاقے پڑھنا شروع ہو گئے چھلانگ لگا کے. تو شکر ہے بچا لیا کسی نے, ڈوبنے کی کوشش کی, بچ گیا وہ بندہ. تو اور لوگ آتے ہیں اس طرح کے, جی یہ ہوا تھا. تو 99.9% وہ لوگ ہیں اس میں جو قدرت کی طرف سے پیسوں کا مسئلہ نہیں ہوتا, وہ ان کی اپنی کسی حماقت سے ہوتا ہے. کروڑ روپے فلاں کو دیا تھا, ڈوب گئے. ابھی چند دن پہلے کیس آیا کہ میرے والد صاحب نے کروڑوں روپے کا لون لیا ہوا تھا کسی سے کاروبار چلانے کے لیے, وہ چلا نہیں, تو اب وہ لون کی ڈپریشن کی وجہ سے ابا جوانی میں ہی فوت ہو گئے. اتنی اسٹریس لی گھر میں, ظاہر ہے عزت دار آدمی کے گھر کے باہر جب لوگوں کا رش لگا ہوتا ہے تو وہ کیسے برداشت کرے گا, وہ ڈپریشن میں انتقال ہو گیا. ابا جب گئے تو بچے تو اس سے بڑی اسٹریس میں آ گئے کہ ایک واحد ذریعہ تھا وہ بھی گیا. اب وہ سارے قرضے دار بچوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, بچے کہہ رہے ہیں ہم کہاں سے دیں بھائی. تو میرے بھائی ایسے کام کرتے کیوں ہو جس سے کل آپ کو یہ مصیبت ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, 2 حدیثیں سناتا ہوں. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک, جس کام میں ذرا سا بھی تردد ہو, حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں, ذرا سا بھی جس کام میں شک ہو نا, تو اگرچہ اس میں بے انتہا فائدہ ہو لیکن ذرا سا بھی نقصان کا خطرہ ہو تو اس کام کو چھوڑ دو, کم فائدے والا کام کرو جس میں نقصان کا خطرہ نہیں ہے. لوگ بڑے گیموں کے چکر میں ہوتے ہیں, بڑے گیموں کے چکر میں کہتے ہیں رسک لیے بغیر تو پیسہ کمانا ممکن نہیں ہے, کچھ رسک تو لینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے لے لو پھر رسک, اگر نقصان ہو گیا تو پھر ڈپریشن سے مرو گے اور کچھ نہیں ہوگا. بھائی تھوڑا کما لو, نہ دو 1-1.5 کروڑ کسی کو, نہ لو 1-1.5 کروڑ قرضہ لے کے کاروبار نہ کرو, جتنا جیب میں ہے ٹماٹر کی ریڑھی لگا لو بھائی, کیا جا رہا ہے اس میں. نہ نہیں, ٹماٹر کی ریڑھی لگاتے ہوئے ان کو شرم آئے گی. تو اس لیے میرے بھائی خدا کا واسطہ قرضے لے لے کے کاروبار مت کریں, اس میں بہت کم لوگ کامیاب ہوتے ہیں. اس کے بعد قرضے چڑھتے ہیں, اس کو اتارنے کے لیے پھر سود بھی لیتا ہے, پھر ادھر سے سود, پھر ادھر سے سود, پھر سودوں میں جکڑتا چلا جاتا ہے, بیڑا غرق ہو جاتا ہے, تو ڈپریشن میں جاتا ہے, زندگی کے جینے کا مزہ ختم ہو جاتا ہے. ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے, ہم نے اللہ کا شکر ہے جیسے بھی حالات, اول تو کوئی خاص برے حالات آئے نہیں الحمدللہ ہمارے اوپر, لیکن ظاہر ہے میرے بھی بیوی بچے بہت کچھ, لیکن ہم نے کہا بھائی جتنا جیب میں ہے اسی پہ گزارا کرنا ہے, قرضہ نہیں لینا بھائی. دیکھو آدمی بھوکا بھی گزارا کر لیتا ہے, اگلے ٹائم پہ کھا لے گا, اس کو ڈبل مزہ آئے گا. کسی کا پیسہ چڑھا ہوا ہو, وہ ٹارچر کر رہا ہو, عزت کا جنازہ نکال رہا ہو, پھر آپ کو ہر وقت یہ غم ہو اس کے پیسے دینے میں نے, زندگی کے مزے خراب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے کسی قیمت پہ بھی چلتی ہوئی جاب نہیں چھوڑنی ہے. بحریہ ٹاؤن میں 1 ارب روپے کا آدمی کے ڈوبے ہیں, کتنے, اور آج نہیں 7-8 سال پرانی بات ہے. 7-8 سال پہلے 1 ارب کی کیا ویلیو ہوگی, کیونکہ بحریہ ٹاؤن کی جب زمینیں اوپر جا رہی تھی نا, اس بندے نے کیا کیا, ہمارے ایک جاننے والا تھا, اس نے ساری پراپرٹیاں, اپنا گھر بھی بیچ دیا. اس نے بولا سب ادھر جھونک دو یار, اگلے سال ڈبل کا ڈبل ہو جائے گا, یہ گھر تو بنتا رہے گا بعد میں. کچھ عقلمند لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کا بھی تو امکان ہے کہ نہ ہو. اس نے کہا یار نہیں ہے, میں نے سارے اسٹیٹ ایجنٹ سے معلوم کر لیا ہے, پوری رپورٹ ہے کہ یہ تو ڈبل ہوگا. وہ نہیں ہوا, وہ دھڑام سے قیمتیں نیچے آئی ہیں, روڈ پہ آ گیا وہ بندہ, ذاتی گھر سے بھی گیا ہے وہ آدمی. کیوں جوئے کھیلتے ہو, یہ بھی ایک قسم کا جوا ہی ہو گیا نا, تو کیوں ایسا کام کر رہے ہو. تو ہمیں شریعت نے اسباب کا حکم دیا ہے. دیکھو علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں کہا نا مال جمع کرتا ہے, گنتا رہتا ہے, تو یہ کنجوسی اچھی چیز نہیں ہے, تو مال جمع کرنا اچھا کام نہیں ہے. لیکن علماء نے اس کے باوجود لکھا ہے
کہ کم سے کم 1 سال کا مال جمع کرنا ضروری ہے. یہ مال جمع کرنے میں نہیں آتا, یہ ضرورت ہے. کیا مطلب؟ آپ نے اپنے گھر کے خرچے دیکھ لیے کہ یار میرا گھر کا 1 لاکھ خرچہ یا 1.5 لاکھ خرچہ یا 50,000 خرچہ جو بھی ہے, تو آپ کو اندازہ ہو گیا میرے گھر کا لم سم خرچہ فار ایگزامپل 1 لاکھ ہوتا ہے, ایک مثال ہے. تو آپ یہ فرض کر لو یار آج میری جاب چلی گئی نا تو میں تو روڈ پہ آ جاؤں گا, تو میں کم سے کم 1 سال کا نان نفقہ جمع کر کے رکھوں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, 12 لاکھ جمع کر لینے, اور کیش کی شکل میں نہیں, 12 لاکھ کا گولڈ خرید کے لاکر میں ڈال دو. آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ گولڈ بھی وہ خریدو جو فوراً کیش یعنی اس کی شکل میں ہو, اینٹوں کی شکل میں. اس میں پیسے بچاؤ, آپ شروع میں کنجوسی کر لو, اس کنجوسی کا کوئی گناہ نہیں ملے گا آپ کو, یہ ضروری ہے. کل لوگوں کے سامنے بھیک مانگنے سے بہتر ہے شروع میں تھوڑا سوکھی روٹی پانی میں ڈبو. بیگم کو بھی سمجھا دو, بیگم دیکھو جاب کبھی بھی جا سکتی ہے, یہ توکل جائز نہیں ہے ایسا کہ بعد میں اپنی لیے مصیبت کھڑی کرو, یہ وہ توکل نہیں ہے وہ. بیگم کو بھی بتا دو, دیکھو بیگم شروع میں سوکھا چارہ کھا لیں گے ہم, صحیح ہے نا, سوکھی روٹی کھا لیں گے ہم, ابھی میں پیسے بچا رہا ہوں, اور یہ نہیں کہ میں کنجوس ہوں, 1 سال تک کے, اس سے زیادہ نہیں. پھر زیادہ کی تو کوئی حد ہی نہیں. ہماری جاب چلی گئی, وہ بیگم کہے گی کیوں جا رہی ہے آپ کی جاب؟ اللہ نہ کرے ایسی باتیں نہیں کرو آپ, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. بھائی اللہ ہی کرتا ہے, اللہ کرنے پہ آتا ہے تو سب کچھ کرتا ہے. تو اللہ نے کوئی گارنٹی نہیں لی ہے, اللہ نے رزق کی گارنٹی لی ہے بشرطے کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں آپ. تو آپ نے کیا کیا بھائی, 1 سال کا آپ نے بچا کے گولڈ خرید کے لاکر میں ڈال دیا کہ آج اگر جاب لیس ہوتا ہوں تو میرے پاس 1 سال کا گزارا ہے, اس دوران میں کوئی دوسری جاب تلاش کر لوں گا. بزنس کرتا ہوں تو تجربے کے لیے 1 سال بھی بہت ہوگا میرے پاس. لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے, اور جاتے ہی ایک دم جب عذاب آیا, مصیبت آ گئی, ادھر سے غفار بھائی 50 روپے مل جائیں گے یار. پھر جمشید بچپن کے دوست کو بھول گیا. جمشید پہلے تو بڑا بلاتا تھا, گلی دیکھ کے رہا بھائی, نہ جمشید پوچھے گا نہ غفار پوچھے گا, بچپن کے لنگوٹی یار بھی بھاگ جائیں گے. اور ویسے بھی بھیک مانگنا کتنی بری بات ہے یار. تو اس لیے 1 سال کا رکھو کم از کم اپنے پاس, اور چلتی پھرتی جاب, یہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں ان کی باتوں میں آ کے مت چھوڑو. اور اسی طرح اگر اللہ نے اضافی پیسہ دے دیا ہے آپ کو, نہیں دیا تو کوئی فکر نہیں کرو, بچہ جب پیدا ہوتا ہے 2 ہاتھ 2 پاؤں لے کے پیدا ہوتا ہے, وہ خود کما لے گا, زیادہ ٹینشن مت لو. لیکن اگر اللہ نے اضافی پیسہ آپ کو دے دیا ہے, آپ ہینڈ ٹو ماؤتھ نہیں ہو, اچھا کھا رہے ہو, اچھی سواری ہے, اور اچھا آپ کا سب کچھ لائف اسٹائل اچھا ہو گیا, خوراک خاص طور پہ, پھر جو اضافی پیسہ ہے تو پھر شریعت کا بھی حکم ہے کہ بھائی کچھ اپنے بچوں کے لیے پراپرٹی یا گولڈ کی شکل میں بنا دے انسان. پھر وہ سیو کرنا شریعت کا حکم ہے. میں تو ذاتی گھر بنانے کا قائل نہیں ہوں, ان لوگوں کے لیے ہوں جو تنخواہوں پہ چل رہے ہیں, دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی. وہ پھر اپنا جو ہے نا کھانا پینا بھی بھوکے رہ کے گھر بنا رہے ہو, تو یہ کوئی کمال نہیں, یہ دنیا کی محبت ہے. لیکن اللہ نے اضافی دیا ہے نا, ہاتھ کھول دیا اللہ تعالیٰ نے, اور آپ خوب کھا رہے ہو, پھر بھائی کچھ ایسی پراپرٹی وغیرہ ایسی جگہ پہ نہ دو جو رسکی ہو. وہی بات ہے کہ یہ اس کی قیمت تو ڈبل ہو جائے گی لیکن ڈاکومنٹیشن اس کی مضبوط نہیں ہے, متنازع پلاٹ ہے, وہ بہت سستا بک رہا ہے اور بہت مہنگا بک جائے. نہیں بھائی نہیں, ریلائبل جگہ پہ, کام ہلکا ہو لیکن پائیدار ہو, زیادہ پروفٹ نہ ہو لیکن کیا ہو, پائیدار ہو. تو ایسی جگہ پہ کوئی پراپرٹی لے کے ڈال دیں, یا گولڈ لے کے لاکر میں ڈال دیں, بھائی یہ میرے مرنے کے بعد بچوں میں تقسیم ہو جائے. بالکل ایسا نہ ہو کہ میں مروں تو کچھ کھانے کو ہی نہ ہو, زکوٰۃ پہ آ جائیں لوگ. تو اگر اللہ نے اضافی کچھ دیا ہے تو اس میں بھی کسی حد تک, بہت زیادہ نہیں, کسی حد تک اولاد کی فکر, یہ بھی باپ کی ذمہ داری ہے. ہاں اس میں فکروں میں پاگل ہو جانا اور اپنا کھانا پینے سے ہی جانا یہ غلط ہے, اور وہ بھی ایک لمٹ فکر ہو, اس کی بھی ایسا نہیں ہو کہ انتہائی نہیں ہے, وہ انتہا تو پھر بھائی کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ بھی 2 عدد ہاتھ اور 2 عدد پاؤں لے کے آئے ہوں, کمبختوں کو بھی کچھ خود بھی کرنے دو, ٹھیک ہے, کیونکہ سارا ہی باپ سے اگر وہ ہوگا نا تو پھر خود اپاہج ہو جائیں گے, کسی کام کے نہیں رہیں گے, وہ پراپرٹیاں بیچ باچ کے کھا جائیں گے, پھر آخر میں انہوں نے بننا غریب ہی ہے. تو ان کو بھی کچھ موقع دو کرنے کا کہ اب خود بھی کچھ کرو کمبختوں. ہاں اتنا ہو گیا ہے. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے, میں اپنے دوستوں میں بعض لوگوں کو کہتا ہوں یار تم 45 سال کے ہو گئے, اگر تمہیں اللہ نے بہت دیا ہے تو کچھ بچوں کے لیے بنا لو, بنا کے چھوڑ دو, بس اس کو بھول جاؤ. پھر اگر مر گئے تو کیا ہوگا, میں کیوں مروں گا بھائی. بھائی جان کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ بولو مر سکتا ہے, واقعات کسی کی بھی ساتھ ہو سکتے ہیں, بیٹھے بیٹھے بندہ مر جاتا ہے. کراچی میں تو زندہ ہے, اس پہ حیرت کی بات ہے.